السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی خاص ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایزوسپرمیا یعنی زیرو سپرم میں مبتلا ہے، یا جن کی رپورٹ بالکل نل ہے، یا جو لوگ کافی عرصے سے بانجھ پن اور اولاد نرینہ سے محروم ہیں۔ آج ہم آپ کو ایزوسپرمیا زیرو سپرم، اس کا علاج، اس کی علامات اور اس کی وجوہات اور اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ ایزوسپرمیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سپرم زیرو ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سپرم بنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ دو طرح کی وجوہات ہوتی ہیں، ایک میں تو رکاوٹ ہوتی ہے اور دوسرے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جس میں رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی جو میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو گولیوں ہیں ان میں سپرم بنتے ہیں، اور ان گولیوں کو ہمارا برینڈ جو ہوتا ہے دماغ وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ جب ہمارا جو دماغ ہے وہ کام نہ کرے، وہی ٹھیک نہ ہو، ہم پریشانیوں میں مبتلا رہیں، تو اس وجہ سے بھی ہماری گولیوں میں سپرم اچھے طریقے سے بن نہیں رہے ہوتے، اور جو ہمارا سیکس کا پرابلم ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ تو ہماری گولیوں میں بھی جراثیم بن رہے ہیں، تو برینڈ بھی ہمارا ٹھیک کام کر رہا ہے، تو پھر کیوں ہمارے جراثیم باہر نہیں آتے؟ یہ جو ہماری گولیوں سے نلی باہر آتی ہے جس میں سپرم آتے ہیں، وہ نلی بیچ سے بند ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہمارے سپرم باہر نہیں آتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہارمونز ہیں یا ہمارا جو دماغ ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہارمونز دو ہوتے ہیں، FSH اور LH۔ یہ دو ہارمونز ہمارے ٹھیک نہ ہو تو پھر بھی ہم اولاد کے قابل نہیں ہوتے۔ پہلے تو ہمیں ان ہارمونز کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ ہارمونز ہماری گولیوں کو چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ہماری گولیاں ہیں ان میں سپرم پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی ان کے دو ٹیسٹ ہوتے ہیں، LH اور FSH۔ اس دو ٹیسٹوں سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہارمونز ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ہماری گولیوں میں جراثیم بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی جو عورتیں ہوتی ہیں، جن عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی، بانجھ پن کا مسئلہ ہوتا ہے، ان عورتوں کا بھی ہم یہی دو ٹیسٹ کرواتے ہیں، LH اور FSH۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں میں ایگ بن رہے ہیں یا نہیں۔ جیسے ہم اپنا پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارے گولیوں میں جراثیم بن رہے ہیں یا نہیں، اسی طرح ہی یہ دو ٹیسٹوں سے ہم عورتوں کے ایگ کے بارے میں، انڈے کے بارے میں پتہ چلاتے ہیں۔ تو یہ دو ٹیسٹ مردوں کے لیے بھی ضروری ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اور دوسری وجوہات یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیسٹز ہیں، ہماری گولیاں ہیں، ان میں سپرم نہیں بن رہے ہوتے۔ ان کی ایک وجوہات ویرکوسیل ہوتی ہے، یعنی جو ہماری جو گولیاں ہوتی ہیں ایک چھوٹی ہو جاتی ہے اور ایک بڑی ہو جاتی ہے، نیچے کو زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں ہماری جو وینیں ہوتی ہیں یا ناڑیں وہ زیادہ تر نیچے کو آ جاتی ہیں، تو ہماری ایک گولی بڑی ہو جاتی ہے۔ جب وہ نیچے کو آتی ہیں تو ہماری جو گولیوں سے سپرم والی نلی اوپر کو آتی ہے وہ ان وینوں کی وجہ سے دب جاتی ہے، اور اس وجہ سے بھی ہمارے سپرم باہر نہیں آتے، تو ہمارے جو خون کی بلڈ سپلائی ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے۔ اور تیسری وجوہات یہ ہے کہ ہماری جو گولیاں ہیں یہ 36 سینٹی ڈگری گریڈ پہ مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہماری جو گولیاں ہیں یہ 36 سینٹی ڈگری گریڈ پہ مشتمل ہے۔ یا جو لوگ زیادہ گرمی میں کام کرتے ہیں یا گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، یا جو لوگ زیادہ تر آفس میں یا چیئر پہ بیٹھتے ہیں، ان کا نیچے سے ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، ان گولیوں کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، ان گولیوں میں بھی گاتے حصے بڑھ جاتی ہے،
اور جو گولیوں میں اسپرم ہوتے ہیں وہ اس گولیوں کی گرمی کی وجہ سے ہمارے اسپرم مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو گولیاں ہوتی ہیں ان کے اسپرم بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ہم گولیوں کا کینسر بھی کہتے ہیں۔ اور ہمیں زیادہ تر گرم چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ جو زیادہ تر لوگ پورا دن اب چیئر پہ بیٹھے رہتے ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک میں آپ کو یہ نسخہ دیتا ہوں جو ہماری گولیاں ان کا ٹمپریچر کنٹرول رکھنے میں یا ہماری گولیوں کو ٹھنڈا رکھنے میں، اور یہ نسخہ نوٹ کریں۔ ایک تو تخم سنبھالو، یہ 2 تولے آپ نے لینا ہے، اور 2 تولے گل انار، اور اس کے ساتھ 2 تولے آپ نے خرفہ لینا ہے، اور اس کے ساتھ 2 تولے موسلی سفید، اور 50 گرام مصری لینی ہے۔ اس کا صفوف تیار کر لیں، اور نہ تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا نقصان ہے۔ اس سے ہماری صحت بھی اچھی ہوگی، اور جو ہمارے جسم کی گرمی ہے وہ بھی کم ہوگی، اور جو ہمارے جراثیم ہیں اس کو بھی یہ زیادہ کرے گی۔ یہ صفوف آپ نے صبح خالی پیٹ آدھی چمچ تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے، اور آدھی چمچ پچھلے ٹائم یعنی عصر ٹائم آپ نے خالی پیٹ استعمال کرنے ہیں۔ یعنی جو گولیوں کا ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کیسے پتہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے گولیوں میں اسپرم بن رہے ہیں یا نہیں؟ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیزا، جو یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری گولیوں میں اسپرم بنتے ہیں یا نہیں۔ یہ ٹیسٹ خاص طور پہ وہی ڈاکٹر کرتے ہیں جو یورولوجسٹ ہوتے ہیں یا سرجن ہوتے ہیں، اور زیادہ تر عام لیبارٹریوں میں یہ ٹیسٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑے اسپتالوں میں اس ٹیسٹ کی سہولت موجود ہوتی ہے، اور یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں ہماری گولیوں کا ٹمپریچر کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور ہماری جو غذا ہے گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں ان سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یعنی جن لوگوں کو سوزاک ہو جاتا ہے یا ایسی عورتوں سے ملاپ کرتے ہیں جن عورتوں کو پیریڈ آئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہماری جو نلی ہوتی ہے پیشاب والی اس میں زخم ہو جاتا ہے، سوزاک ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہمارے جو اسپرم ہیں وہ بھی رپورٹ میں نہیں لاتے ہیں۔ یعنی جو ہماری گولیوں سے اسپرم آتے ہیں جب زخم پہ لگتے ہیں تو وہاں آ کے مردہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو یہی زخم ہمارے سیمم گلینڈز کو بھی خراب کر سکتا ہے جو لیکورز دیتا ہے، ہمارے اسپرم کو زندہ رکھتا ہے، اور یہی زخم ہماری نلی کو بھی بند کر سکتا ہے، اور ہماری گولیوں سے جب اسپرم آتے ہیں تو وہ آگے کو نہیں جا پاتے۔ تو یہی زخم ہماری گولیوں کا کینسر بھی بنا سکتا ہے۔ تو ہمیں اس زخم سے بچنا چاہیے، ایسی عورتوں سے گریز کرنا چاہیے، اور جو ہماری غذا ہے اس کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ٹھنڈی غذا استعمال کرنی چاہیے، اور اس سوزاک کا 100% علاج، اور جو لوگ بانجھ پن میں مبتلا ہیں اور ان کا ہم 100% اپنے مطب پہ علاج کرتے ہیں، یعنی 100 سے 90% مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں، یعنی تشخیص اور اس کی نبض دیکھ کے علاج کیا جائے، اور اس کا مریض کا مزاج کو اچھے طریقے سے جانچا جائے، تو پھر انشاءاللہ ان سب بیماریوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، اور ہمارے جو میڈیسن ہے، ہمارے جو ہربل ٹریٹمنٹ ہے اس سے ہم 100% فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے مطب الخیر شفا خانہ کی زینت شان میرے والد محترم PhD اسکالر پروفیسر طبیب حاجی محمد صفدر، یعنی گولڈ میڈلسٹ